بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کا اس کی گنتی پوری ہوئی اور آج چاند رات ہے، ابتدا ہے ماہ ربیع الاخر، جس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں۔ اہل محبت نے ربیع الاول میں نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف منانے کے اہتمام کیے، انتظام کیے، اپنے گھروں میں، مساجد میں، مراکز میں اور گلیوں بازاروں میں، سڑکوں میں، گراؤنڈز میں، میدانوں میں۔ پنجاب سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا، وہاں بھی پورے ملک میں، پوری دنیا میں، اور اب بڑی 11ویں شریف کا مہینہ آ گیا۔ ہم لوگ ایصال ثواب کے لیے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب یزدانی، قندیل نورانی، جامع البیان والمعانی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو اولیاء کے سردار ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ویسے تو روزانہ سلسلہ رہتا ہے، لیکن یہ خاص مہینہ آپ کی 11 تاریخ مشہور ہے، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں۔ اور جب کبھی آپ کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں، تو یہ سالانہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک فرمائے، آمین۔ اور سیدنا غوث اعظم کی برکت سے ہمیں دارین کی برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ عالم اسلام کا جو حال ہے اس وقت، خاص طور پر پاکستان کے پر جو یلغار ہے، کیونکہ پاکستان جوہری توانائی والا ایک ایٹمی طاقت والا ملک ہے، اس کے خلاف کتنی سازشیں اندرونی بیرونی ہو رہی ہیں، دنیا میں اس کا بھی کچھ ذکر ہے، سیلاب زدگان کا حال بھی ہے، اور پھر معیشت، اکانومی، مہنگائی اور مختلف اشیاء خورد و نوش کا بھی، اور اس کے علاوہ جو بجلی، گیس، پانی، پیٹرول، ان کی قیمتوں کا حال بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ لوگ کس طرح بسر کر رہے ہیں، کیا احوال ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرما دے۔ واقعی ہمارے اعمال ہیں، ہم اس کو شامت اعمال کہیں گے۔ ہمیں کوئی سچے محب وطن، محب دین لیڈر نہیں ملے ہوئے۔ 74-75 سال میں ملک سے کھیلنے والوں ہی کا دورہ زیادہ رہا ہے۔ پریشانیاں ہیں،
انسانیت اور انسان کا حال دیگر گوں ہے، یعنی اچھی باتیں کم ہی سننے کو ملتی ہیں۔ یکم ربیع الآخر، یکم ربیع الثانی، میری والدہ ماجدہ، میری والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال بھی 2005 میں وہ یکم ربیع الثانی کو ہم سے جدا ہو گئیں، ہم ان سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کل اتفاق سے جمعہ ہے اور پاکستان میں یکم ربیع الآخر۔ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان سے التماس کروں گا کہ ہو سکے تو فاتحہ خوانی میں ان کو یاد کیجیے گا، ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا جہاں ٹائٹل لکھا ہے نا ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اپنے نام اور شہر کے ساتھ۔ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال UAE سے زہیب علی صاحب کا کہ میں یہاں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں اور یہاں کبھی ایسے ڈریس کا آرڈرز آتا ہے خواتین کا جن کو بناتے وقت شرم آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم مجبوری میں بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر منع کریں تو جو ہمارے اسپانسرز ہیں وہ ہمارا ویزا کینسل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ تو ایسے ڈریس بنانا دل میں برا جانتے ہوئے کیا اس کا وبال پھر بھی ہم پر ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں کئی مرتبہ اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں۔ ہم سہولت اور ضرورت کے فرق کو مٹا دیتے ہیں، اپنی سہولت کو ضرورت بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتویٰ میں اگر گنجائش ہوتی ہے تو تقویٰ میں گنجائش نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ مرد حضرات خواتین کے ناپ لیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے بھی اکثر ٹیلرز کو دیکھتے ہیں، خواتین ان کے پاس جاتی ہیں، وہ ان کے میجر وغیرہ ناپ لیتے ہیں۔ کوئی بہت کم ہوتی ہیں جو کپڑا بھیج دیتی ہیں کہ اس کے مطابق سی دیا جائے۔ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ کسی اور ملک میں جا کے صرف وہی کام کر رہے ہیں، یقیناً آپ اس کے لیے کچھ اپنی باتیں کریں گے، کیا وہی اللہ کے سامنے بیان کر سکیں گے؟ ذرا سوچئے گا۔ یعنی میں اب چونکہ کسی جگہ کام کر رہا ہوں، اب مجھے راستہ نکالنا ہے اور اپنے لیے گنجائش کہ میں دل میں برا سمجھ رہا ہوں مگر کر رہا ہوں، تو میری کیا مجبوری ہے کہ میں وہی کام کر رہا ہوں اور دوسرے ملک میں جا کے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اچھے ٹیلر ہیں آپ کو اپنے وطن میں بھی، نہیں تو آپ ایسی جگہ ہوں کہ جہاں پر صرف مردوں کے کپڑے سیے جاتے ہوں، لیکن آپ نے خواتین کے لیے ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ گنجائش نکالیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ دل سے برا سمجھ کے بنا دیں آپ۔ میں اتنی بات نہیں کہوں گا۔ اگر وہ لباس واقعی شرم و حیا والا نہیں ہے اور اس میں لازمی بات ہے آپ بھی شامل ہو رہے ہیں کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں گناہ پر، یعنی ایک غلطی پر میری مدد ہوگی تو میں اس کو کیسے روا کروں گا؟
آپ خود اپنی ذات تک وہ چیز کہ میں نہیں بناؤں گا، کوئی دوسرا عملہ آپ کا وہ اس میں بناتا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، مگر آپ شاید یہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو باہر رہنا ہے، وہاں پر اپنا کام چلانا ہے، اور آپ اس کے لیے مجھ سے کہیں کہ نہیں جی میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر وہ کام گناہ کا ہے، نافرمانی کا ہے، اس کی بھی رعایت نکال دوں، تو میری تو کوئی ایسی مجال نہیں ہے، میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، اور ہو بھی تو میں کیوں آپ کے حوالے سے کہوں کہ نہیں جی آپ پر اجازت دے دوں ایک غلط کام کی، بہت کوئی ایسی جان بچانی پڑ گئی، کوئی حالت اضطرار ہو گئی، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ تو آپ اپنی سہولت ہے، اس کو آپ ضرورت بنانا چاہ رہے ہیں۔ مجھ سے اس کی توقع مت کیجئے، میں یہی کہوں گا کہ آپ کوئی اور نوکری کر لیجئے، لیکن ایسے کام نہ کیجئے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تب جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس حوالے سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نظر سے گزرا جو کہ اس طرح تھا کہ اس وقت مستجاب الدعوات لوگوں کو دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اس کی اصلاح فرما دیجئے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ مستجاب الدعوات ہونے کا علم لازمی بات ہے، اگر کسی کے پاس یقینی ہے کہ میری ہر دعوات جمع ہو گئی، دعا کی مستجاب کے معنی قبول ہونا، تو یعنی دعا قبول ہونے کی سند، سرٹیفکیٹ، گارنٹی کن ہستیوں کے پاس ہے؟ وہ حضرت سعد کا ذکر حدیث میں پڑھا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، تو حضور نے ان کو کہا کہ اپنی غذا پاک رکھنا، حلال رکھنا، تو ان کے لیے باقی میں یا کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسے مقام پر ہے ولایت پر اور اس کو کشف یا کوئی بصیرت کی وجہ سے ہے بھی، تو دعا جو ہوتی ہے وہ لازمی بات ہے کہ کون سی دعا، کیسی دعا۔ اب اس قول کے الفاظ جو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، اتفاق ہے کہ میری نظر سے نہیں گزرا، تو میں اس میں دیکھتا، اس میں آگے کوئی اس کی وضاحت ہوتی، شرح ہوتی، تو وہاں یہی دعا جو لوگ زیادہ تر کرتے ہیں نا کہ یہاں ہماری تمام نیک دعائیں قبول ہوں، وہ پہلی نظر پہ، اور یا پھر یہ کہ سب سے بہترین دعا اللہم ادخلنا الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، تو باقی تمام مرحلے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو میری نظر سے چونکہ وہ قول نہیں گزرا، اور پھر یہ کہ اس سوال میں یہ چیز میرے پیش نظر آئی کہ اس کو کیسے پتہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ اگر یقینی طور پر کسی کا ہے اور وہ قول بھی صحیح ہے تو اس کے مطابق وہ عمل کر لے، لیکن میری معلومات میں نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ توشہ شریف بنانے کا صحیح طریقہ کہاں سے مل جائے گا؟ جی توشہ شریف اب بہت سے یہ جو پکانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جو حلوائی کہتے ہیں آپ، کچھ لوگ کچھ نائی کہتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں طباخی کا اور پکانے کا۔ پاکستان میں یہاں کراچی میں ہر سال 11ویں شریف پہ اور والد صاحب کے عرس پہ بنواتا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں، بہت سے سنی رضوی احباب گھروں میں بھی کرتے ہیں۔ ممبئی میں انڈیا میں جو محمد سعید صاحب ہیں نوری رضا اکیڈمی والے، وہ بھی بنواتے ہیں، ان سے بھی میں نے ایک مرتبہ پورا نسخہ منگوایا تھا، وہ 11 چیزیں ڈالتے ہیں، تو اگر وہ معلومات ان کو نہیں ہیں تو وہ حاصل کر سکتے ہیں جہاں جہاں بنتا ہے۔ بہت سے ملکوں میں بھی اب بننے لگ گیا ہے، مگر وہ جو ہے ماہر وہ صحیح بنا لیتا ہے، باقی حلوہ تو سارے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو توشہ شریف جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کے مطابق بنایا جاتا ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ فتاوی قاضی خان کیا صحیح کتاب ہے یا اس میں بھی بدعقیدہ لوگوں کی جانب سے
تحریفات کر دی گئی ہیں؟ تحریفات لوگ قرآن میں کر رہے ہیں. تحریفات قرآن میں کرنے سے مطلب آیتیں نکال کے قرآن کے نسخے چھاپ رہے ہیں جو قادیانی ہیں، دوسرے ہیں. اسی طرح یہودی کھیل رہے ہیں. ترجمہ اور تفسیر میں تو اکثر کا کھیل ہی یہی ہے. حدیث شریف کتنی نکال دی ہیں. وہ ناصر الدین البانی کہلاتے ہیں، انہوں نے کتنی کتابوں سے کتنی حدیثوں کو سرے سے نکال دیا ہے. یعنی 1400 سال میں کسی کو نہیں پتہ چلا، صرف انہی کو پتہ چلا. یہ کچھ لوگوں کا کام ہے، مسلمان کہلا کے یہ کرتے ہیں. تو اگر کسی مطبوعہ، کیونکہ ایک سطر جب ہم کتاب لیتے ہیں تو چیک نہیں کرتے، تو بہت سی تحریفات ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو رہی ہوں. کسی مطبوعہ پرانے نسخے یا تو کچھ علماء اس پر کام کریں، وہاں پر مدارس میں ان کو دیا جائے نیا نسخہ اور پرانا نسخہ ملا کے دیکھ لیا جائے تو پتہ لگ جائے گا. باقی یہ جو ان کا خیال ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تحریفات نہیں ہو رہی ہوں، بہت ہو رہی ہیں. تحریف کا مطلب باتوں کو نکال دینا، بدل دینا، جملہ بدل دینا، تو یہ اور بہت کچھ اس میں گڑبڑ کی جا رہی ہے. یہاں پر بہت سی احادیث پرانے نسخوں میں، مصر کے نسخوں میں ہیں جو انڈیا پاکستان میں چھپے ان میں نہیں ہیں، بیروت سے چھپے ان میں نہیں ہیں. تو باقاعدہ پیسے دے کے کام کروائے جاتے ہیں ایسے مسلمانوں کے خلاف. لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ مظلوم اور لاچار جن کا دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہوتا، جب ان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظالم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم روتے ہوئے دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن ظالم مزے میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. رہنمائی فرما دیجیے. اعتراض کرنا بہت آسان ہے. کبھی آپ نے اپنی ذمہ داری محسوس کی ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ معاشرے میں آپ کے فرائض کیا ہیں اور حقوق کیا ہیں؟ میں اور آپ بھی مطلبی ہو گئے، مفاد پرست، سیلفش جس کو انگلش میں کہتے ہیں. میرا کام ہو جائے، اس کام کی وجہ سے اگر کچھ غلط چیزیں ہو رہی ہیں تو میں پرواہ نہیں کرتا. اب یہ رشوت کیا ہے، بھتہ کیا ہے، اوپر کی کمائی کیا ہے، کک بیک وغیرہ وغیرہ مختلف نام رکھ لیے ہیں. جیسا کہ حدیث میں تھا کہ شراب کا بھی نام کوئی اور رکھ لیا جائے گا اور پی جائے گی. اب شراب پینے کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی لائسنس پہ لائسنس دیے جا رہے ہیں اور ان کی دکانوں پہ رش لگا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے. انصر اخاک ظالما او مظلوما. مگر ہم بنتے ہیں تماشائی. ہم آج کل ویڈیو بنا لیتے ہیں، آگے بڑھ کر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو ویڈیو بنا لیں گے، کچھ اس کی مدد نہیں کرتے کہ اس کی جان بچانے کی کوشش کریں، اس کو طبی امداد، میڈیکل ایڈ، فرسٹ ایڈ جو ہوتی ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں. تو ہمیں اپنے رویوں پر بھی تو نظر کرنا ہے. آپ نے کہہ دیا جی ظالم مزے میں ہے، تو کیوں مزے میں ہے؟ اس لیے کہ آپ ظالم کو ظلم سے روک نہیں رہے. ہم پرائے میں کام، پھڈے میں پرائے کام میں کیوں پڑے؟ ہم تو یہ جملے بولتے ہیں. سچی گواہی دینی نہیں ہوتی، جھوٹی گواہی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں کسی دوستی کی وجہ سے، کسی مفاد کی وجہ سے. ہمارا یہ حال ہے. آپ اگر ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں اور اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح یہ سیاست والے کوئی کرسی بچانے کے لیے، کوئی کرسی لینے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ خدا خوفی جب ختم ہو جائے اور ہم اپنی ذمہ داری بھول جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. آپ نے کبھی سوچا ہے ہمارے ہر گناہ پہ فوراً پکڑ نہیں ہوتی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے لفظ بولنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے میرا کردار کیا ہے.
ایک مسلمان فرد کی حیثیت سے معاشرے میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میں ملاوٹ کر رہا ہوں؟ کیا میں ملاوٹ کرنے والے سے مال لے رہا ہوں، اس کو سپورٹ کر رہا ہوں؟ میں اس کے تدارک یعنی اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا اور اعتراض کر رہا ہوں۔ تو ہم اجتماعی مجرم بنتے جا رہے ہیں نا۔ ایک ہوتا ہے ایک شخص ہے خدا خوفی ہے، لیکن یہ کہ وہ روکتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، باقی میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بارش کا قطرہ بن کے، پہلا قطرہ بن کے نکلے، لوگ ساتھ لگیں گے۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو برائی کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اکثریت جو ہے وہ بگاڑ کی طرف چلی گئی، تو مجھے اور آپ کو بھی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ کیا ہم سڑک ٹوٹی ہے ہم نے کمپلین کی؟ کیا بجلی کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں ہم شکایات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی کر دے گا، تو آپ ٹالتے ہیں۔ تو اس طرح برائیاں بڑھتی ہیں۔ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بات کہ پھر جو ساتھ ہوتے ہیں نا، پھر وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، خیال رہے۔ لاہور سے حافظ منیب صاحب کا سوال کہ نماز اور وضو کے دوران جو وسوسے آتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ اس میں دھیان نہ لگایا جائے۔ وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، وسوسوں میں لگ جانا بری بات ہے۔ وسوسے آتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، آپ کو نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اس میں لگ گئے، وہ کامیاب ہو گیا اور آپ نے جھٹک دیا۔ اب وضو میں آ رہا لاہور پڑھ لو، اگر نماز میں آ رہا ہے آپ نماز کی طرف دھیان دو، لیکن آپ اسی کو وہ لسی کی طرح بناتے جائیں گے تو وہ بڑھتی جائے گی۔ تو ہمیں بتایا گیا وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، وسوسوں میں کھو جانا، لگ جانا، یہ بری بات ہے۔ کرناٹکا انڈیا سے محمد ذاکر رضوی صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ فجر کی فرض نماز کے دوران یاد آیا کہ سنت پہلے ادا کرنا بھول گئے، پھر فرض کی ادائیگی کے فوراً بعد سنت ادا کر لی، تو کیا یہ طریقہ درست تھا یا پھر طلوع آفتاب کے بعد قضا پڑھنی چاہیے تھی؟ بہتر یہی ہوتا کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد ہی پڑھتے، مگر انہوں نے اس طرح پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور غلطی معاف فرما دے۔ آمین۔ ان کا اگلا سوال کہ وظائف سے قبل اور بعد میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو اگر درود شریف کو بطور وظیفہ پڑھا جائے تو ابتدا میں اور اختتام میں کیا پڑھا جائے گا؟ کچھ آداب اولیاء کرام نے تعلیم کیے ہیں۔ پہلے یہ کہ باوضو ہو کے کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہا ہے تو آیت درود و سلام پڑھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کلمات تحریر فرمائے ہیں، وہ بتائے جاتے ہیں کہ اس طرح پڑھیں۔ تو اگر آپ توجہ دیں اور اس میں شوق ہو تو وہ سیکھے جا سکتے ہیں۔ غالباً یہ مختلف جو مجموعے چھپتے ہیں جو علماء کی طرف سے، اس میں لکھا ہوتا ہے، ہر اوراد و وظائف کی کتاب میں نہیں ہوتا، لیکن اکثر میں ہے، اور کچھ جملے مختلف ہیں، تو لیکن یہ کہ وہ لوگ اس طرح کہہ کے شروع کرتے ہیں۔ لیکن کوئی نہیں کر رہا ہے تو آیت درود و سلام پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے پڑھنا شروع کر دے۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ بچوں کو امتحان کی تیاری کرتے وقت کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ وہ ذہن نشین ہو جائے، اور کوئی ورد یا وظیفہ وغیرہ بھی ہے جو شریعت نے تعلیم فرمایا؟ آپ اپنے بچوں کو موبائل فون سے پہلے بچائیں، ٹائم دیں بچوں کو۔ ہم ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ یہ تاکہ اس میں مگن رہیں اور ہم کام کر لیں دوسرے، تو آپ نے ان کا ذہن تو پہلے ہی دوسری طرف لگا دیا۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے سوالات کو ٹالیے نہیں، بچے اسی طرح سیکھتے ہیں۔ ان کے سوال بہت ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اس میں آپ کو بھی اپنی ذہانت سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ ان کو بڑے پیار سے ہر بات، اور خاص طور پہ عقیدے یاد کرانے کا کام اسی عمر میں ہونا چاہیے۔ اگر بچپن میں نہیں ہوتا ہے تو پھر بعد میں مشکل ہو جاتی ہے۔
تو بچوں کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، جو ہم اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ باقی یہ کہ حافظہ جس کو یادداشت کہتے ہیں لوگ، حافظ کے لیے اب یاد کرنے کا لفظ حافظ آ گیا، تو آپ کی میموری، یادداشت، اس کے لیے آداب بھی ہیں اور وظائف بھی ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ ناک سے سانس لیتے ہیں یا منہ سے، بچہ ہو بڑا ہو، جو منہ سے سانس لیتا ہے اس کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی یا اس کو یاد نہیں رہتا۔ بچوں کو دودھ وغیرہ پلایا جاتا ہے، ان کا پانی مقدار بدن میں لیکوئڈ ان کا پورا رہے، آؤٹ ڈور گیم نہیں ہوتے، وٹامن ڈی دھوپ سے ملتی ہے تو وہ بھی آپ بچوں کو نہیں دیتے۔ اب انڈور یعنی گھر میں بیٹھے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں، آئی پیڈ دیکھ رہے ہیں، یا یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ کے اسماء حسنہ میں سے وہ نام بھی ہیں، تو ورنہ یا علیم علمنی، یا سلیم سلمنی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اس میں دعا بھی ہے، کچھ بار یہ پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں بھی وہ جو آیت پڑھی جاتی ہے سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، یہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، وہ بھی پکارے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقے ہیں، مگر پہلے دیکھیں ہمیں وہ اپنی حالت بھی، کیونکہ دوا بھی اللہ کی طرف سے، دعا بھی ہمیں اللہ کی طرف سے تعلیم کی گئی، تو دونوں سے کام لینا ہے۔ جہاں جس کی ضرورت زیادہ، اب دعا کر رہے ہیں لیکن دوا نہیں کر رہے، تو جہاں دوا کرنی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، دوا میں بھی شفا اللہ ہی نے رکھی ہے، لفظوں میں بھی اثر اللہ ہی نے رکھا ہے، تو وہ دیکھ لیں۔ باقی میں نے یہ مختصر بتایا، مزید تفصیل کے لیے بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا، کتنے پیج بنائے ہوئے ہیں دعاؤں کے، وظیفوں کے، ان میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ رحیم یار خان سے اقبال حسین صابری صاحب کا سوال کہ امام صاحب میں کون سی شرائط کا ہونا لازم ہے؟ میری کتاب مسئلہ امامت اردو انگلش دونوں میں ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اس کے عقیدے درست ہوں، قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو، ضروری مسائل امامت کے تمام نہیں ہیں تو بنیادی ضروری مسائل جانتا ہو، یہ کم از کم اس میں خوبی ہو، اور قرآن کریم جتنا اس کو یاد ہے، پورا یاد نہیں ہے تو جتنا یاد ہے وہ صحیح پڑھتا ہو، اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ باقی اگر تفصیل میں جائیں تو پھر شرائط اور ان کے واجبات وغیرہ اور مستحبات بہت سے ہیں۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ اب اس میں جو ہے نا سوال میں وہ کردار کی بات بھی آ جائے کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ تقوی کا خیال رکھتا ہو، تو پھر تفصیل آ جاتی ہے۔ جی، جب لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق پیدا فرمائے گا؟ یہ سوال کا مطلب کیا ہے؟ غیر ضروری سوال۔ اللہ تعالیٰ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہم جس کے پابند ہیں ہمیں اتنا علم رکھنا چاہیے۔ وہ دوبارہ دنیا بنائے، جس طرح حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی نے لکھا کہ 39 مرتبہ دنیا پہلے بن چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو یہ اللہ کے کام ہے۔ میں جس کام کا جتنا پابند ہوں مجھے اس کا فکر، مجھے جنت مل جائے مجھے اور کیا چاہیے، اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں کیوں اس کے لیے وہ کروں؟ اگر اللہ چاہے جو چاہے، اس نے کائنات بنائی ہے، وہ ختم کر دے، وہ رکھے، ہمیں یہ سوال اس سے ہمارا کیا تعلق؟ محمد اسحاق صاحب کا سوال کہ جماعت کی آخری رکعت میں ہم شامل ہوئے جبکہ ابھی ہماری ایک رکعت رہتی تھی، تو ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو کیا درود شریف اور دعا بھی پڑھنی ہوگی؟ آپ نے 4 رکعت والی نماز
اس میں آپ نے شمولیت کی شامل ہوئے۔ پہلا قادہ گزر چکا، وہ آپ کو نہیں ملا، جو 2 رکعت کے بعد تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ آپ نے نہیں پایا۔ اب تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوئے، تو اب آپ جو قادہ امام صاحب، ان کا وہ آخری قادہ ہے، دوسرا قادہ ہے، آپ کا پہلا ہو گیا۔ تو آپ اس میں بہت آہستہ آہستہ وقفہ دے کے اتحیات پڑھیں گے کہ تشہد تک امام صاحب سلام پھیر لیں، یا آپ نے تیزی سے پڑھ لیا تو اب تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدً عبدہ و رسولہ، اس کی آپ تکرار کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ سلام نہیں پھیر لیتے۔ آپ اس میں درود شریف یا دعا تک نہیں جائیں گے۔ جب آپ کا دوسرا قادہ ہوگا تو پھر آپ اس میں ایسا کریں گے۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جاننے کے لیے کون سی کتاب مفید رہے گی؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت صابر پاک اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپس میں رشتہ دار تھے؟ بھانجے تھے۔ حضرت مخدوم کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بابا صاحب کے بھانجے ہیں، ان کی بہن کی اولاد ہے، رشتہ داری ہے۔ حالانکہ مخدوم صاحب جو ہیں وہ سادات میں سے ہیں، ان کے والد جو تھے وہ سید تھے۔ تو بابا صاحب فاروقی ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہیں۔ باقی کتابیں جو ہیں بہت سی نظر سے گزری ہیں۔ اب وہاں کے جو لوگ ہیں، میں نے گلزار حقیقت گلزار صابری یا کوئی اس طرح کا نام، یہاں ایک صاحب تھے کراچی میں، پھر بعد میں وہ شاید دبئی چلے گئے تھے، انہوں نے مجھے ایک کتاب دی تھی کہ یہ مستند ہے، یعنی وہ مختصر کتاب تھی۔ تو چشتی سلسلے کے کوئی بزرگ ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب دوسرا سمجھدار ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، پڑھتے ہوئے بھی واقعے کی جانچ پڑتال کرتا ہے، بیان کرنے سے پہلے پرکھ لیتا ہے۔ اگر ایک عام قاری ہے، عام پڑھنے والا، وہ شاید نہیں اس کو پکڑ پاتا، تو لکھنے والے کچھ عقیدت مند لکھ دیتے ہیں، بعض واقعات لکھتے ہیں، ان کی سند نہیں ہوتی ہے، تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہشت بہشت ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں ہیں، تو ہم اس میں یعنی اپنا معیار رکھتے ہیں پرکھنے کا۔ بعض لوگ اسی کو سند بنا لیتے ہیں۔ تو تاریخ مشائخ چشت اور بہت سے کچھ ذمہ دار افراد نے بھی حالات لکھے ہیں۔ اگر آپ جائیں گے کسی مکتبے پہ تو امید ہے آپ کو صحیح کتاب مل جائے گی۔ عزیر عالم خان صاحب کا سوال کہ بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے یہ فرما دیجئے کہ حرف نکلوانا کیا ضروری ہے، یا اگر ہم کسی بزرگ ہستی کی نسبت سے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تعلیم کیا گیا کہ نام اچھے رکھو جن کے معنی بھی اچھے ہوں۔ اگر نسبت سے انبیاء کرام یا اولیاء کرام کی نسبت سے رکھے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر ان کو پکارتے ہوئے ایک لحاظ رہنا چاہیے۔ ہم تو ناموں کو بگاڑتے ہیں، ہمارے ہاں اکثر گھرانوں میں نام بگاڑنے کا رواج ہے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور بعض بڑے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے نام اسی طرح پکارے جاتے ہیں۔ تو اچھے نام وہ ہیں جن سے اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی بندگی ظاہر ہو۔ انبیاء کرام یا اسماء حسنہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے عبدل کا لفظ لگا کر نام رکھے جاتے ہیں۔ کچھ ناموں میں عبدل لگانا ضروری نہیں ہوتا ہے اس میں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا، اتنی برکت، کتنے اس کے فضائل آئے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے اپنے طریقے بھی ہوتے ہیں۔ آج کل آپ لوگ پوچھتے ہیں نام گوگل سے، اس کو آپ نے سب سے بڑا مفتی بنا لیا ہے، وہاں سے نام آتے ہیں۔ اب مجھے آج ہی صبح لاہور میں مجھ سے کچھ لوگ ملے، انہوں نے بچوں کے نام پوچھے، وہ نام تو عربی لغت میں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔
کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جی گوگل نے یہ معنی بتایا، بھئی گوگل نے بتایا، تو اس لفظ کا اوریجن کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، کس اس سے نکلا ہے، تو لوگ وہ گوگل سے پوچھ کے رکھ رہے ہیں اور ہمیں آ کے معنی بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ دور دور تک عربی کی لغات میں، جدید لغات میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی وہ بے معنی لفظ ہوتا ہے، بغیر وداؤٹ میننگ وہ رکھ لیتے ہیں لوگ. کہتے ہیں یونیک نام رکھنا ہے، نیا نام رکھنا ہے، ایسا جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو. تو یہ نیا نام رکھنا منع نہیں ہے، کیونکہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ قرآن میں ہے. حضرت یحییٰ کا نام رکھا گیا، اس سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا. سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ پہلے کسی کے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے شہزادوں کے لیے ان کو لوگوں میں نہیں جانے دیا، انہی کو ملے ہیں یہ نام، اس کے بعد آئے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ نسبتوں سے نام رکھنا اچھی بات ہے، مگر اس کو نسبت والے نام یا مبارک نام پکارنے میں پھر بے ادبی نہ کی جائے. اب لفظ نام آپ نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا نام ہے، اب آپ اس کو ممدو کہیں، پھر بتائیے کیا آپ نے سلیمان کو سولی کہہ رہے ہیں، داؤد کو ڈیوڈ کہہ رہے ہیں، یعقوب اور یوسف کس طرح بگاڑ رہے ہیں نبیوں کے نام. تو نسبتوں سے نام رکھنا بہت اچھی بات ہے، مگر ان کا ادب بھی رہے. فیصل آباد سے جنید اکبر غوری صاحب کا سوال کہ رزق کے وہ معاملات جن میں حرمت کے احکام بیان ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں سود کیا زیادہ بڑا گناہ ہے یا پھر برابری کا درجہ رکھتا ہے؟ جی سود، اس کے بارے میں چونکہ وہ اللہ سے جنگ کا ذکر آیا، یعنی اس کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو باقی یہ کہ مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ہم چھوٹے اور بڑے گناہ کے اس میں رہ جاتے ہیں. بہرحال بڑے گناہ تو واقعی بڑے ہیں، لیکن چھوٹوں کو بھی کرتے رہنے سے ہم بڑا بنا دیتے ہیں مسلسل کر کے. تو لا صغیرۃ مع الاصرار، یعنی چھوٹے گناہوں پر بھی تکرار اور اس کو بار بار نہیں کرنا. اللہ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ کو جب پتہ چل جائے کہ یہ گناہ یا نافرمانی ہے تو اس کے ارتکاب سے بچیں. سیالکوٹ سے نادیہ شاہین گیلانی صاحبہ کا سوال کہ میرے کچھ رشتہ داروں کا عقیدہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے. وہ اب یہ کہنے لگے ہیں خاندان میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی تھی اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو سوال یہ تھا کہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ میں اگر آگے سے جواب دوں تو وہ مزید بے ادبی کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے لیے خاموشی میں ہی عافیت ہے یا مجھے جواب دینا چاہیے؟ جی جنہوں نے یہ پوچھا ہے ان سے عرض کروں گا، ہم لوگ اگر چپ رہنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بہانے بنا کر کسی طرح یعنی چشم پوشی شروع کر دیں گے، اگنور کرنا شروع کریں گے، برائی بڑھتی جائے گی. میں اپنی بات بتا دوں، مجھے اہل سنت کا جو حال ہو گیا ہے اس وقت، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں، جس طرح وہ باہم متصادم ہو گئے ہیں، یعنی آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں، گروپ پر گروپ بنتے جا رہے ہیں. کہیں چھوٹی بات ہے، کہیں دوسری بات، موقف الگ الگ ہے، اس پر اسٹینڈ پوائنٹ موقف کو کہتے ہیں. لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو کتنا برا جانا جا رہا ہے کہ سلام کے روادار نہیں ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں جی. اور چھوٹے سے چھوٹا فتویٰ بھی جو لگاتے ہیں وہ ان کے نزدیک وہ بھی بڑا بھیانک، اللہ معاف کرے. مجھے لگتا ہے کہ میں گوشہ نشین ہو جاؤں، اتنا تنگ آ جاتا ہوں کہ یہ لوگ جب حق سننا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، تو ان کو سنا کے کیا کریں. مگر میں خاموش ہو جاؤں گا تو میں تو اور مجرم بن جاؤں گا. مجھے جو حق بات ہے وہ کہتے رہنا ہے. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، مجھے تو پہنچانا ہے. تو آپ اپنا انداز اپنائیے، اپنی معلومات بڑھائیے.
میں سیدھی سی بات کروں، ایک باپ کو کہا جائے کہ مثال کے طور میں نبی پاک کی بات نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی باپ کو کہا جائے اس کی اولاد کے حوالے سے کہ یہ تیری اولاد نہیں ہے، کیا مطلب ہے کہنے کا؟ خود سوچئے، میں لفظ نہیں نکالوں گا منہ سے، سوچئے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ تیری اولاد نہیں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کو گالی دے رہے ہیں آپ، یا یہ کہ اس اولاد کو حلالی نہیں مان رہے، یا کیا ہے؟ آپ خود سوچیں کتنی بڑی توہین ہوگی اس کے لیے، اس کو اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم ایک آدمی کے لیے جب اتنی بات کریں تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، جبکہ اہل تشیع کی بڑی بڑی کتابوں میں ذکر موجود ہے، حضرت عثمان غنی کا ذکر بھی ہے کہ وہ ذو النورین ہیں، 2 شہزادیاں، مگر ضد پر آئے ہوئے یا ہٹ درمی پہ آئے ہوئے یا فساد کے لیے وہ اس طرح جھگڑا کرنے والے ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو چپ تو رہ سکتے ہو، گستاخی بے ادبی تو نہ کرو، تمہاری اولاد کو کوئی تمہاری نہ مانے تو کیسا لگے گا؟ تو تم اذیت تو نہ پہنچاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر اگر دلائل کی بات ہے تو ان کی اپنی کتابوں میں ذکر موجود ہے، مگر وہ نہیں مانتے، تو آپ نے اس خیال سے کہ آپ چپ ہو جائیں اور پھر آپ یہ کہ ان کو کہنے دیں تو ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ پھر شیر ہو جائیں، تو ہمیں جو اپنے طور پر ہم اچھے انداز میں ان کو سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ سوڈان سے عثمان احمد صاحب کا سوال کہ اگر مسجد بد مذہبوں کی ہو تو کیا نماز جمعہ کی جگہ ظہر ادا کی جائے گی؟ میں نے مسئلہ امامت کتاب لکھی ہے، اس میں یہ مسئلہ بھی لکھ دیا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ وہاں صحیح العقیدہ کے زیر تمام جمعہ ہوتا نہیں یا ہو نہیں سکتا، اس کا بھی میں نے مسئلہ لکھ دیا ہے، مگر ہم اتنی محنت کریں، عمر لگاتے ہیں، تحقیق کر کے کتابیں آپ کے لیے لکھتے ہیں کہ آپ کو آسانی ہو جائے، مگر آپ کتاب لینا پڑھنا نہیں چاہتے، بار بار پوچھتے ہیں، ایک ایک سوال ہم سے ہزاروں مرتبہ کیا جاتا ہے، ہم پھر بھی جواب دیں گے، لازمی بات ہے، یہ تو نہیں کہیں گے، جتنا بھی ہو سکے گا۔ بعض مرتبہ وقت بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ذہن صاحب کہ جی آپ پچھلا پروگرام دیکھ لیں، مگر ہم بار بار جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہوگی کہ وہاں کہیں اور جمعہ نہیں ملتا اور آپ 3 آدمی بھی کہیں کھلی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے جمعے کی، اتنی گنجائش نہیں یا آپ کو اس پر اجازت نہیں ہے کسی طرح بھی اور آپ کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے، تو چونکہ آپ مقیم ہیں تو آپ جائیں گے وہاں پر، میں نے اس کا لکھ دیا ہے کہ آپ نے وہ پڑھنا، اس کے بعد آپ نے اپنی پوری ظہر پڑھ لینی ہے، لیکن وہ جو آپ اس کے اقتدا کر رہے ہیں اگر اس کو ایمان والا سمجھ کے کریں گے تو اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ذہن میں رہے کہ جس کا عقیدہ کفر تک چلا جائے اس کی کسی طرح بھی پیروی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پڑھ لوں اور بعد میں دوہرا لوں، اگر بات کفر تک گئی ہوئی ہے تو پھر تو گنجائش نہیں۔ پھر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پیچھے اس امام کے، تو گویا میں نے اس کو ایمان والا مان لیا، تو جو مومن نہیں تھا ایمان والا مان لیا، تو میرا ایمان کہاں رہ گیا؟ تو بہت اہم مسئلہ ہے، باقی تفصیل میری کتاب مسئلہ امامت میں پڑھ لیجئے گا۔ آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، آپ خرید نہیں سکتے، تو میرے نام کا پیج بنا ہوا ہے کوکب نورانی اکاڑوی.com، اس پہ یہ کتابیں موجود ہیں۔ سعدیہ ثاقب صاحبہ کا سوال کہ شوہر کا پہلے کاروبار دبئی میں تھا، اب وہ کاروبار پاکستان میں شفٹ ہو گیا ہے، تو پوری فیملی کو ہمیں بھی پاکستان میں دوبارہ شفٹ ہونا پڑا، لیکن شوہر کا یہ مشورہ ہے کہ بچوں کے بہتر مستقبل اور پڑھائی کے لیے میں بچوں سمیت وہاں شفٹ ہو جاؤں دبئی دوبارہ، تاکہ وہاں بہتر طور پر پڑھائی ہو سکے۔ تو اب کیا میرے لیے اکیلے بچوں کے ساتھ وہاں رہنا جائز ہوگا یا کسی محرم کو ساتھ رکھنا ہوگا؟ بہتر مستقبل
کیا باتیں کروں میں اس پر. پاکستان سے ہی پڑھ کے گئے ہوئے نا، دنیا میں بہترین دماغ یہاں سے پڑھ کے ہی گئے ہوئے ہیں. جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے دنیا بھر میں دماغ جمع کیے ہیں پاکستانیوں کے، یہیں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. ہماری کتابیں ہمیں ٹرانسلیٹ ہو کر دوسری زبان میں مل رہی ہیں، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی کتابوں سے، اپنے علوم سے کوئی دلچسپی نہ رہی. ہم کھیل کود کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، ہم بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ہم لگژریز دنیا کے یہ کھلونوں میں لگ گئے. انہوں نے ہماری محنتیں لے لیں، وہ آج دنیا پہ چھائے ہوئے. انسان کا وقار ہی علم سے تھا، ہم نے علم سے دوری کر لی. اب بہتر مستقبل آپ کس کو کہتے ہیں یا میں کس کو سمجھتا ہوں، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کیا اور میرا. آپ کے لیے وہاں کی دوسری برائیاں آپ ان کو صرف نظر کر دیتے ہیں، اور اپنی سہولتوں کو، میں نے ضرورت اور سہولت کے حوالے سے شروع میں گفتگو کی. اگر خاتون وہاں محفوظ ہیں بچوں کے ساتھ اور ان کو کوئی دشواری نہیں ہے تو وہ رہ سکتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں رہ سکتی. مگر اب یہ اچھی طرح سوچ کے فیصلہ کیجیے گا کہ باپ سر پر نہ ہو تو بچوں کی تربیت اور ان کے مزاج پر کیسا اثر پڑتا ہے. بہت سے لوگ باہر کے ملک گئے ہوئے ہیں، یہاں ان کی بیوی بچے تنہا رہتے ہیں، وہ وہاں سے خرچہ بھیجتے ہیں، وہ بھی تو رہتی ہیں. تو اگر آپ کو جا کے رہنا اور وہاں آپ کی حفاظت ہے، اس کو خطرہ نہیں، آپ کی نسوانیت کو خطرہ نہیں، تو آپ رہ سکتی ہیں. مگر سوچئے گا ضرور کہ کیا بہتر مستقبل وہیں ہے. ہم لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ آپ اپنے ملک میں اتنے کیوں مایوس ہیں؟ حالات کو بہتر کریں. اگر یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو لوگ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، آج بھی قابل بن رہے ہیں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں. جہاں بے راہ روی ہے وہاں بے راہ روی بھی ہے. مگر ایک کلاس کے 50 بچے ہیں، 50 کے 50 ایک جیسے تو نہیں ہیں، ان میں ٹاپ بھی کر رہے ہیں. کسی موچی کی بیٹی ٹاپ کر رہی ہے، کبھی کسی ریڑھی والے کا بیٹا ٹاپ کر رہا ہے. پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین نے اپنا آپ ان پہ لگایا، محنت کر رہے ہیں. بہرحال میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ اگر گھر میں بہت زیادہ مشکلات کا غلبہ ہو، رشتوں میں ناچاکی اور گھریلو معاشی تنگی وغیرہ بھی ہو، یہاں تک کہ ایک بہن کے اتنی ناچاکی بڑھ گئی کہ طلاق تک نوبت آ گئی، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ شدید مشکلات کا جو غلبہ ہے، اس حوالے سے ہمیں کیا گمان رکھنا چاہیے اور اس کا حل کیا ہے؟ جی آپ نے اتنا تو کہہ دیا کہ جی مسائل کا غلبہ ہے. یہ بتائیے مسائل پیدا کس نے کیے ہیں؟ آپ کے رویوں نے. کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی بے ادبی کر رہا ہے، کوئی حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہا. یہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں گھر میں. یہ بے برکتی کیوں ہوتی ہے؟ یہ محبت کیوں چلی جاتی ہے؟ آپ لوگوں کے رویے، آپ کے مزاج، یہ شامت اعمال ہوتی ہے. یہ مشکلات ہم خود پیدا کرتے ہیں، مسائل ہمارے ہی کرتوت ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے امتحان یا سزائیں ہوتی ہیں، ان کی نوعیت دوسری ہے. کسی تکلیف پر آپ ایمان کی طرف چلے گئے، اللہ کی طرف، تو وہ تو آپ کے لیے وہ تکلیف جو ہے کفارہ سیئات یعنی گناہ مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے لیے درجے بلند ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. اور کسی تکلیف پر آپ کے منہ سے غلط لفظ نکلنے لگے، آپ برائی کی طرف چلے گئے، تو وہ آپ کا امتحان جو تھا وہ آپ نے اس میں اپنے آپ کو فیل کر لیا. ہم اپنے پر توجہ نہیں دیتے، ہمیں قدرت کی جناب کوئی وظیفہ مل جائے تو وظیفے سے پہلے میں سچ بھی تو بولوں، میں پاک بھی تو رہوں، میری کمائی بھی حلال ہو، میری غذا بھی حلال ہو، ستھری ہو، میں اپنے مزاج کو، اپنے اخلاق کو درست کروں، میں غیروں کی 10 باتیں سہ لوں، اپنے کا ایک ہلکا سا لفظ برداشت نہ کروں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داروں میں روٹھنا تو یہ تو کام بن گیا ہے. اچھا اس پہ غیبت بھی کر رہے ہیں، بڑے مزے سے کر رہے ہیں. تو غیبت کر رہے ہیں تو بتائیے پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اپنی نیکیاں تو آپ ان کو دے رہے ہیں. ناچاقیاں نہیں ہوں گی تو کیا؟ تو گھروں میں
اگر آپ ماحول محبت والا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو، اپنے مزاج کو درست کریں، اپنی زبان صاف رکھیں. گندگی زبان میں آ جائے، آپ کے ذہنوں میں آ جائے تو پھر اسی طرح ماحول بنتا ہے. یہ ہماری اپنی، باقی اس کے لیے برکتوں کے لیے بھی ہے. کثرت سے لاحول پڑھیں، استغفار پڑھیں، اپنے آپ کو جانچیں میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، اس غلطی کو درست کریں، ماحول ٹھیک ہو جائے گا. انڈیا سے ارمان اشرفی صاحب کا سوال کہ کیا خواتین پیر میں پائل یا پھر دوسرے ایسے زیور جو کہ آواز پیدا کرتے ہیں وہ پہن سکتی ہیں؟ صرف آواز پیدا کرنا ہی مسئلہ نہیں ہے، کیوں پہننا ہے؟ مجھے پہلے اس کا بتا دیں کہ پہننا کیوں ہے پاؤں میں. ایک طرف آپ قیمتی چیز سونے کی ہے یا جو بھی ہے، آپ اس کو پاؤں میں پہن رہے ہیں تو آپ نے اس کی قدر کیا کی ہے؟ جو سونا گلے میں بھی پہن لیا، پاؤں میں بھی پہن لیا، برابر کر دیا. ذرا اپنے کیا کہتے ہیں سوچنے کو اور اپنی عقل کو بھی ذرا جانچیے کہ آپ خود کر کیا رہے ہیں. جو زیور پہننے چاہیے اتنے ہی. اب آپ گلے میں پہن رہے ہیں، ہمارے ہاں تو کانوں میں اب 10 سوراخ ہو رہے ہیں. پہلے تو صرف ایک ہوتا تھا کہ ٹاپس لگا لیے یا بندے جن کو کہتے تھے، اب تو اتنے سوراخ ہیں، سنتی پھر بھی نہیں ہے اتنے سوراخ کرنے کے باوجود. تو اتنے سوراخ کیے جا رہے ہیں، ناک میں کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں انگلیوں کے لیے وہ پورے پورے دستانے بن کے آ رہے ہیں. اور اب زیادہ تر تو لوگ جعلی پہن رہے ہیں نا، کیونکہ اصلی سونا تو اس پہ خطرہ بہت ہو گیا ہے. تو آپ جعلی زیور، اب وہ دھات پہننا جائز ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ نہیں پوچھ رہے، بس آپ لوگ اپنی تسکین کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک پاؤں میں زیور نہیں پہننا چاہیے. اپنے گلے میں پہن لیا، ناک میں چلیں آپ نے لونگ، جی کوکا یا لونگ جو ہے جناب پہنی ہے، یا کان میں آپ نے بندے پہن لیے، کافی ہے. اب آپ 50 قسم کی چیزیں لیں کہ نہیں جی بازو ننگا بھی رکھنا ہے اور اس کو چوڑیوں سے بھر کے رکھنا ہے، بھلے پلاسٹک کی ہوتی، کیا طریقہ ہوگا؟ دوپٹہ آپ نہیں لیتی، بار بار ہر 2 سیکنڈ کے بعد جناب انگلی اس طرح پھیر رہی ہیں اپنے بالوں کو، بھی تو دوپٹہ پہن لینا، بالوں کو باندھ لینا، نہیں بال بھی کھلے رکھنے ہیں. اور آپ پھر اس کے بعد شکایتیں بھی کرنی ہیں. تو ذہن میں رہے آپ کے، ہم لوگ خود یہ چیزیں کر رہے ہیں. پاؤں زیور پہننے کے لیے نہیں ہے. آواز ہو یا نہ ہو نہیں پہننا چاہیے. آواز کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں پہننا چاہیے. ثنا خان صاحبہ کا سوال کہ اسکیچنگ وغیرہ کرنے کا کیا حکم ہے جس میں انسان کے چہرے کے دیگر اعضاء، آنکھیں وغیرہ یہ بنائی جاتی ہیں؟ پیپر پہ یا وہ کینوس پہ؟ جی کسی بھی جاندار کی تصویر ایسی بنانا کہ اس کو پورا، مثلا یہ کہ کسی نے صرف ناک بنائی ہے، وہ ڈائیگرام دواؤں پہ بنا دیتے ہیں، کان بنا دیا کہ یہ کان کی دوا ہے، یا آنتوں کے انہوں نے فوٹو، وہ ہو سکتا، لیکن پورا چہرہ بنے انسان کا، اس کو ہاتھ سے بنانا بالکل منع ہے. صوفیہ قاسم، وہ انسان کا ہو یا کسی بھی جاندار کا ہو. جی صوفیہ قاسم صاحبہ کا سوال کہ حجاز مقدسہ میں رہنے والے لوگوں کو کس نام سے پکاریں؟ یہ بہتر ہوگا کہ سعودی یا پھر عربی یا پھر حجازی، افضل کیا ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ مدینے کے رہنے والے اپنے آپ کو مدنی لکھتے ہیں، مکہ والے مکی لکھتے ہیں، جدہ والے حجازی لکھتے ہیں، طائف والے طائفی لکھتے ہیں، ریاض والے ان کا الگ ہے، وہاں پر جتنے علاقے ہیں ان کے حوالے سے. تو پورے ملک کی اگر نیشنلٹی کی بات آئے گی، یعنی سٹیزن ہونا، جنسیہ جس کو وہ بولتے ہیں، تو وہاں لازمی بات ہے ان کو سعودی لکھنا پڑے گا، وہ ان کا ملک ہے، اس کا نام وہی ہے. تو آپ دیکھیں نا یہاں پر بھی لوگ اپنی قوم برادری کا گجر لکھ رہے ہیں، جاٹ لکھ رہے ہیں، شیخ لکھ رہے ہیں، ملک لکھ رہے ہیں، خان لکھ رہے ہیں. تو اسی طرح لوگ لکھتے ہیں. تو اگر وہ یعنی خود پوچھ رہا ہے کہ میں کیا لکھوں، تو وہ اگر وہاں کا رہنے والا ہی نہیں ہے، وہاں پیدا نہیں ہوا ہے، مگر وہ لکھنا چاہتا ہے تو علاقے کے حوالے سے وہ لکھ سکتا ہے. اگر نیشنلٹی کی بات ہے تو پھر اس نے اپنے ملک کا نام لکھنا ہے، کیونکہ وہ تعارف کرائے گا وہاں پہ. تو لیکن ایسا میں نے دیکھا نہیں ہے.
کہ وہ یہ لکھ رہے ہوں، وہ علاقے کی اپنے اپنے شہر کے حوالے سے۔ اب میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ بھارتی لکھتا ہو، لکھنوی، دہلوی، اجمیری، یہی سنا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی یہی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی تو کوئی نہیں لکھتا اپنے نام کے ساتھ۔ ہاں، کوئی سندھی لکھ رہا ہے، کوئی بلوچی لکھ رہا ہے، کوئی پٹھان لکھ رہا ہے، یہ دیکھے ہیں، یا انہوں نے اپنے قوم برادری جو حوالے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ آمین۔ اکرم صاحب کا سوال کہ الارم پر بطور ٹیون اذان لگانا کیا شرعاً درست ہے؟ کس پر؟ الارم پر۔ الارم پر؟ جی۔ اگر وہ جو صرف الارم ہے، بج رہا ہے کہ اذان کی آواز ہے، اور اس کو وہ اللہ کا لفظ پورا ہونے دے، کاٹے نہیں، بند کر رہا ہے فوراً۔ اگر رنگ ٹون لگائی ہے اذان تو وہ شروع کے الفاظ نہ ہو، آخر کے الفاظ، جیسے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ لگا لے، لیکن وہ پہلے 3 کلمے کہ اس کو وہ کاٹے گا یا کہاں کہاں بجے گا۔ البتہ کوئی گانا لگانا، کوئی موسیقی لگانا، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں جا کے وہ رنگ ٹون بجاتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے، پرواہ نہیں کرتے، جبکہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے منع کیا گیا، چاہے جائے کہ موسیقی بجائی جائے۔ تو اگر وہ اذان لگاتا ہے اور وہ اذان پوری سنتا ہے، اور سو اچھی بات ہے، اچھے کلمے سننا الارم پر، لیکن رنگ ٹون پر نہیں۔ نوید رضا صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ سب سے پہلے توبہ، جان بوجھ کر اٹھائی ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اللہ کے نام پر ہی قسم ہوتی ہے، تو جھوٹی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولنا یا غلط یمین لغو، اور بہت سا ذکر ہے پورا اس کا حوالے سے، لیکن سب سے پہلے وہ توبہ کرے، تجدید ایمان بھی کرے، اور اپنی حیثیت کے مطابق کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دے دے یا کپڑے دے دے۔ عامر محمود صاحب کا سوال کہ راستے میں اگر گرے ہوئے پیسے ملیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ جی، لقطہ، یہ پورا مسئلہ ہے۔ ارد گرد دیکھے، آبادی نہیں ہے بالکل، اور وہ اٹھا لیتا ہے، تو قرائن یعنی دیکھے اس کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی یہ مسافر راہ چلتے کے ہو گئے یا قریب ترین کوئی بستی ہوگی، تو وہ لے کر 3 دن اعلان کرے گا، اس کو منادی کرنی ہوگی جہاں تک ہو سکے کہ مجھے گمشدہ چیز ملی ہے، جس کی ہے وہ بتائے، وہ جس حد تک کر سکتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اور وہ خراب ہو سکتی ہے، تو اگر اس کو استعمال کر لیتا ہے یا دے دیتا ہے کسی کو، مستحق کو دے دیتا ہے، تو وہ اور بات ہے۔ لیکن بعد میں اس کو پتہ چل گیا فلاں کی ہے، تو اس کو بتا دے کہ یہ اس طرح میں نے کیا، وہ کہے گا نہیں تم نے اٹھائی ہے واپس کرو، تو واپس دینی ہوگی۔ آپ نے 3 مہینے تک اعلان کیا ہے بالفرض کسی گمشدہ چیز کا، اور نہیں ملی، تو آپ نے سوچا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں مسجد میں یا کسی جگہ مدرسے میں دے دوں۔ اس کے بعد وہ بندہ مل گیا، آپ نے اس کو ساری بات سنا دی کہ اس طرح ملی تھی، میں نے منادی بھی کروائی، تم ملے نہیں تو میں نے دے دی۔ وہ کہے گا نہیں جی مجھے چاہیے، تو آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ آپ نے اٹھا لی ہے۔ اور ایسا کم کچھ لوگ جان بوجھ کے کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، گاڑی میں چیز بھول گئے، چشمہ بھول گئے، فون بھول گئے، کچھ اور چیز بھول گئے، ہو جاتا ہے، یا راستے میں، تو اس کا پورا بیان فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، تو اس کی منادی کرنی ہوگی اس کو، جو چیز ملی ہے اپنی سوچ کے مطابق کس کا ہو سکتا ہے، کیسے، تو اس کا پورا، اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، ایک مدت گزر گئی ہے، تو پھر وہ اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا۔ عنایہ فاطمہ، مطلب وہ راستہ نہیں نکالنا کہ اپنی جیب میں ڈالنے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عنایہ فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ میرے والد صاحب کو یورین بیگ لگا ہوا ہے، کیا وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں بیگ کے ساتھ؟ مجبوری ہے ان کی، اگر وہ اس کے بغیر نہیں ہے تو اس کو ظاہر نہ کریں، یعنی وہ نظر نہ آئے، مجبوری۔ لیکن اگر پیشاب چل رہا ہے تو وہ اور مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ نا کہ جب کبھی آئے اچانک ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا، بعض ایسی کیفیت کو پہنچ جاتے ہیں،
تو چونکہ وہ مجبور ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نماز اس پہ نہیں رہی، وہ پڑھے، جس طرح بن پڑتی ہے پڑھی جائے، بہانے نہ کیے جائیں، پڑھی جائے، لیکن یہ کہ اس کی کیفیت معلوم کر لی جائے ڈاکٹر سے، مسجد میں اس حالت میں نہ جائے تو بہتر ہے۔ لیکن یہ کہ اگر جانا پڑ جاتا ہے تو وہ بھی اس کو نظر نہ آئے، اور وہ ایک تو ہوتا ہے نا اوپن بیگ نظر آ رہا ہے تو اس کو کسی کپڑے میں کر لیں، اور مسلسل چل رہا ہے تو پھر بالکل مسجد نہیں جائے گا۔ عبداللہ نقشبندی صاحب کا کوئی سوال۔ صاحب یہ پوچھیں گے کہ جی بیگ لگا ہوا ہے پیشاب کا اور آپ مسجد جا رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے، مسجد جاتے ہیں آپ، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کی مجبوری ہے، لیکن یہ کہ وہ نظر نہیں آئے، اور اگر پیشاب میں نے کہا نا مسلسل چل رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا تو پھر نہیں جائے۔ عبداللہ نقشبندی صاحب کا سوال کہ مونچھوں کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ جی ہمیں حکم دیا گیا ہے داڑھی بڑھاؤ مونچھیں ترشواؤ، تو یہ جو ہونٹ کی کناری ہے لوگ اس کے نیچے بھی لے آتے ہیں، اس سے ایک تو یہ کہ جراثیم غذا میں جاتے ہیں، دوسرا وہ جائز نہیں رہتا ہے، تو مونچھیں ترشوائیں، وہ جو بہت تاؤ دے کے ماشاءاللہ رکھ لیتے ہیں اور وہ مونچھیں ہی مونچھیں ہوتی ہیں، تو وہ نمائش ہے ان کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مونچھیں ترشوانی چاہیے، نہ آپ کے لیے مسئلہ بنے نہ دوسروں کے لیے بنے۔ رضوانہ نوید صاحبہ کا سوال کہ حدیث پاک میں عورت کو ناقص عقل والی کیوں کہا گیا ہے؟ عورت کو بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ عورت کو یہ بات کیوں یاد نہیں رہتی کہ مجھے رب نے بنایا ہے؟ اگر رب نے مجھے عورت بنایا تو میں عورت ہونے پہ شکوہ نہ کروں، شکایت نہ کروں، مجھے رب نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے۔ جب رب نے بنایا ہے جیسا بنایا ہے تو رب نے جب بنا دیا اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی جو پابندیاں ہیں۔ اب عورت کو ناقصات عقل اور ناقصات دین یہ دونوں لفظ بیان ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ دین کا نقصان یہ کہ ان کو ماہانہ ایام ہوتے ہیں، ان میں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، یہ ان کے دین کا نقص ہو گیا۔ ناقصات عقل یہ فرمایا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، تو یہ قانون جب رب نے دیا ہے اعتراض نہ کریں، ان کو بچایا ہے، بہت سی ذمہ داریوں سے بچایا ہے عورت کو بہت سے تحفظات دیے گئے ہیں۔ یہ تو ہے ناقص عقل کہا گیا، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اچھوں کی عقل چلا دیتی ہے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو اور اگر دیکھا جائے تو کتنی کتابیں، وہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے وہ لطیفہ بنا لیا نا، ایک بہت موٹی ساری کتاب ہے، اس کو لکھ دیا ہے کہ عورت کو سمجھنے کی کتاب، اور مرد کے لیے چھوٹا سا رسالہ رکھ دیا ہے۔ یہ تفریحاً باتیں ہوتی ہیں چھیڑ چھاڑ کی، عورتیں یہ نہیں ہے، میں عورتوں سے کہوں گا آپ کی اس میں کوئی کمتری نہیں ہے، آپ اس میں گھٹیا نہ سمجھے، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ کہاں کس ذمہ داری سے، کس ڈیوٹی سے، کس نقصان سے آپ کو بچایا گیا ہے، آپ اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہی۔ اور پھر اگر عورت کی بات کرنی ہے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی عالمہ امت میں دکھائیں، عورت ہے، دین کے 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ ان سے امت کو ملا ہے، وہ بھی عورت تھی۔ حضرت رابعہ بصری بھی عورت تھی۔ پاکیزگی اور طہارت کا اعلیٰ مقام، شرم و حیا کا اعلیٰ مقام، مرتبے کا اعلیٰ مقام حضور کی شہزادیوں کو دیکھیے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھیے، پھر حضرت مریم، عورت نبی نہیں ہوئی، نبیوں کی ماں تو ہوئی ہے، ولیہ ہوئی ہے، کتنی خواتین ان کے تذکرے ہیں۔ تو عورت ہونے کو کوئی گھٹیا بات نہ سمجھے، اللہ نے بنایا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہے، اور جو رب بنانے والا ہے اس کی رضا کے مطابق عمل کرے، آپ کی عزت ہے۔ ماں بن جاتی ہیں تو قدم و تلے اولاد کے لیے جنت۔ اگر ایک شوہر کا آپ کو تابع کیا گیا ہے
یعنی آپ شوہر کی آگے اگر تابع ہیں کہنا ماننے والی اور اس کی پیروی کرنے والی، تو آپ کی اولاد کو آپ کے بھی تو تابع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے لیے محرم کی شرط رکھی ہے تو آپ کی حفاظت کے لیے رکھی ہے۔ آپ کو باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے، شوہر کی طرف سے بھی مل رہا ہے، بیٹوں کی طرف سے بھی مل رہا ہے، کہاں سے نہیں مل رہا؟ تو عورتوں کو غلط پروپیگنڈا کر کے اب وہ کہتے ہیں جی عورت کی دیت آدھی ہے، بلڈ منی، مرد کی پوری، یعنی یہ کہ مرد مر جائے گا تو عورت کو پوری رقم ملے گی، عورت مر جائے گی مرد کو آدھی رقم ملے گی۔ عورت کا بھلا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ پھر بھی نہیں بات سمجھ رہے۔ آپ کا ہر جگہ فائدہ رکھا گیا ہے، مگر دین کو چونکہ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، اس لیے آپ کو یہ غیروں کے اعتراضات۔ مجھے بتائیں، آزادی نسواں، وومنز فریڈم کا نعرہ لگانے والوں نے عورت کو کیا کیا ہے؟ کھلونا بنا دیا۔ اب جائیں ویسٹرن کنٹریز میں، ادھر جائیں، عورت بغیر نکاح کے رہ رہی ہے، کیا عزت ہے اس کی؟ کھلونا ہے وہ۔ ایسے انہوں نے ان نیچرل قوانین بنا دیے، بھاگ رہے ہیں لوگ، گناہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو شکر کریں اگر آپ اسلام کی نمائندہ ہیں اور اسلام کی پابند، آپ کا یہ حجاب، آپ کا یہ نقاب، آپ کا یہ پردہ کتنی شان والا ہے اگر آپ اس پہ غور کر لیں۔ گوشت ننگا رکھا ہو، نہیں آپ ایک ٹافی ننگی رکھ دیں بغیر اس کے یعنی ریپنگ کے، جو لپیٹا ہوا نہ ہو، رکھ دیں، مکھیاں بھی آئیں گی، دوسری بھی جو پیک ہوگی اس پہ نہیں۔ مگر ہم کرسیوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں، عورتوں کو نہیں پہنا رہے۔ اللہ بچائے۔ جی آمین۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اکثر والدین چھوٹے بچوں کو کلرنگ اور ڈرائنگ بک لا کر دیتے ہیں جس میں جانور وغیرہ کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، بچے اس میں رنگ بھرتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ غلط، سکھانے والے غلط ہیں۔ وہی پھولوں میں بھی رنگ بھروا سکتے ہیں، وہی جناب عمارت بنا کے ایسی چیزیں جو جاندار نہیں ہیں ان میں بھی رنگ بھروا سکتے ہیں، مگر جب سکھانا ہی یہی ہے۔ اور ہمارے ماں باپ جو بچوں کے لیے تصویروں والے کپڑے لے کے آتے ہیں، گارمنٹس باہر کے لاؤ جی، ان پہ تصویریں ہوں یا اشتہار لگے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا جملے وہ خود لے کے دے رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جانور بنے ہوئے ہیں سویٹر پہ بھی، ٹی شرٹس پہ بھی، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، یہ تو ماں باپ خود لے کے دے رہے ہیں، اس پہ ماں باپ کیا؟ تو ماں باپ یاد رکھیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، میں اس کو جائز نہیں کر سکتا۔ بچوں کو شروع سے یہ آپ سکھا رہے ہیں، آپ ایسے کھلونے کیوں لا کے دیتے ہیں جو بت ہوتے ہیں؟ آپ ان کو اچھی چیزیں بھی لا کے دے سکتے ہیں، مگر ہو رہا ہے اب آہستہ آہستہ ان کو اسی سے ہی رغبت دلا رہے ہیں، تو پھر انسان تھوڑی بنیں گے، جانور ہی بنیں گے۔ اگلا سوال کہ مسجد میں تعمیرات وغیرہ کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہو اور مسجد کے جو فنڈز ہوں اس میں رقم کم ہو، تو کیا مسجد کے چندے سے کمیٹی ڈالنا جائز ہوگا؟ دیکھیں، کمیٹیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے پیسے خرچ سے بچانے کے لیے کہ جمع ہو جائیں، بینک میں نہیں دیتے، کمیٹی ڈال لیتے ہیں، باری باری ان کو وہ مل جاتی ہے، اس کی تمام کے تمام پوری قسطیں ادا کرتے ہیں، پہلے لے لی ہے تب بھی قسطیں پوری ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میری کمیٹی نکل آئی تو اب مجھے باقی قسطیں معاف ہیں، وہ والی جائز نہیں ہے۔ یا اس میں یہ کہ بڑھوتری کر دی کسی نے، کچھ اس میں انعام بھی رکھ دیا، تو وہ جو غلط طریقے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ صرف پیسوں کی حفاظت کے لیے آپ نے کہیں کمیٹی ڈال دی ہے، اور کمیٹی میں لازمی بات ہے سب نے حصہ ڈالا ہے، تو آپ نے کہا کہ مسجد کے لیے ضرورت ہے پہلے دے دو، مگر وہ پیسے جو آپ کے باقی ہوں گے وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے، صرف اس صورت میں۔ بطور آخری امت ہم پر کیا ذمہ داری اور حقوق عائد ہوتے ہیں؟ کس نے سوال کیا ہے یہ؟ محمد عدنان۔ ان سے پوچھیں قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کنتم خیر امہ، قرآن کے الفاظ ہیں، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ آگے کیا ہیں الفاظ، ذرا آپ پڑھ دیں یا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔
بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں معلوم آپ کو؟ آپ کو قرآن نے نہیں بتایا کہ آپ نے باتیں کرنی ہیں تو اچھی کرنی ہے؟ قرآن نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ نے سچ بولنا ہے؟ قرآن نے کیا نہیں بتایا کہ ناپ تول صحیح کرنی ہے؟ آپ قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آخری کتاب ہے نا، آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، آخری امت، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم سوال کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، دنیا کیسے برتنی ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ سمجھ آ رہی ہو آپ کو بات؟ تو یہ اتباع مصطفیٰ ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اور ایک کون سی چیزیں نہیں بتائی گئی؟ گرمی، سردی، موسم، سفر، گھر، رشتے، ناطے، سب کچھ بتایا گیا۔ تو ہمیں آخری امت ہیں تو ہمیں قرآن دیا گیا ہے کوڈ آف لائف۔ چھوٹی سی مشین لاتے ہو نا، اس کے ساتھ آپ کو کیا ملتا ہے؟ مینول، یہی کہتے ہیں؟ یوزر مینول۔ ہاں جی، مینول۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز۔ چھوٹی سی مشین لاتے ہو، یہ اللہ نے پورا جہان صغیر انسان کو بنایا، اس کے لیے قرآن دیا ہے، نبی بھیجے، اور اب علماء، اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رہنمائی پہنچا رہے ہیں، مگر سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پڑھیے، آپ کو ایک ایک بات معلوم ہو جائے گی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمیں دین کا پیغام پہنچانا ہے، حق بات کا پیغام پہنچانا ہے، برائیاں دور کرنی ہے، بھلائیاں رائج کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، دنیا سے رغبت نہیں رکھنی، یہاں سے جانا ہے، اور جو پابندیاں ہم پر ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ انٹرنیٹ پر آن لائن خرید و فروخت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علماء نے اس پر اتنا کچھ کام کر دیا ہے، بتا دیا ہے، اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں وہ بھی بتا دی ہیں، جو صحیح ہے وہ بھی۔ مال آپ کے پاس موجود ہے اسٹاک میں، ویئر ہاؤس میں یا گو ڈاؤن میں، جس کو اردو میں ہم گودام کہتے ہیں، وہاں موجود ہے۔ آپ، وہ مالک جو ہے اس نے آپ کو نمائندہ بنا کے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس پر خرید و فروخت کرو۔ بہت سے ہیں نا ادارے بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں بھی شروع ہو گئے، انہوں نے اپنا ایک نام رکھ لیا ہے۔ اب وہ گوڈاؤن میں مال موجود ہے، آن لائن لیتے ہیں، آپ سپلائی کر دیتے ہیں۔ اب اس کو، اس کے پیسے کو آپ نے اپنی کمیشن جو بھی رکھی ہوئی ہے، نفع رکھا ہوا ہے یا سروس چارجز رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ایک کو ڈیلر بنایا، وہ آگے آپ کہتے ہیں جی جتنا تمہارے پاس چلا گیا مال ہم واپس نہیں لیں گے، جو اسٹاک تمہیں چلا گیا وہ تم نہیں اس پہ لینا۔ تو یہ کچھ ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں جو جائز نہیں رہنے دیتی۔ صاف ستھرا ہو، آن لائن ہو۔ مجھے یہ بتائیں، آن لائن تو اب ہوا ہے، اس سے پہلے بھی آپ دوسروں سے، ایک دوسرے سے رابطے میں مال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سارے تاجر اپنا مال اٹھا کے تو نہیں لے جاتے تھے۔ تو آن لائن ہو سکتا ہے، مگر کوئی غلط شرط یا غلط طریقہ ہوگا تو پھر وہ جائز نہیں رہے گا۔ سید شہباز بخاری صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے بیعت ہونے کے لیے کیا کوئی شرائط ہیں؟ جی، اس کی یہ شرائط ہیں، قادری سلسلے میں جس کا سلسلہ غوث پاک سے جڑا ہوا ہو، اس کو متصل ہونا کہتے ہیں، یعنی بیچ میں کوئی کٹ نہ آیا ہو غوث پاک سے لے کر اس شیخ تک، تو آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ غوث پاک کے ہی مرید بنتے ہیں، قادری سلسلے کے۔ اسی طرح نقشبندی، چشتی، سہروردی، سب میں یہی ہے، اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تو بیعت کی شرائط پوری ہوں اور اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہو تو آپ، اور اگر آپ کسی شیخ کو نہیں پکڑتے اور خود کو کہتے ہیں میں غوث پاک کا مرید ہوں، تو آپ کو معلوم ہو کہ مرید ہونے کا مطلب کیا ہے اور شیخ کی پابندی کیسے کی جاتی ہے، تو تب بھی آپ کی نسبت قائم ہو جائے گی۔ مگر جو کہتے ہیں نا، ایک ہے کہ خود سے نسبت اور ایک ہے آتھینٹک وے، جس کے بعد شیورٹی ہے، تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو کسی قادری سلسلے میں جو بیعت کرتے ہوں جائے گا اور فائدہ ہوگا، بشرطے کہ وہ خود بھی صاحب نسبت صحیح ہو
اور شریعت و سنت کا پابند ہو۔ ایمان اور تقوی دو نشانیاں پیر کی، چولا نشانی نہیں ہے، کوئی گلے میں موتیوں کی مالا نشانی نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی جناب ٹربن پگڑی نشانی نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی کار کے ایسی کار میں ہوگا تو یعنی پراڈو ہوگی تو پیر ہوگا، اور اگر رکشے میں آیا ہے تو پیر نہیں ہوگا، ایسی باتیں نہیں ہونی ہیں۔ جو ایمان اور تقوی قرآن نے دو اس کی کوالٹیز بیان کی ہیں، تو جب وہ خود ہی نہیں ایمان تقوی والا ہوگا دوسروں کو کیا دے گا؟ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے اس کے بعد بھی آپ اگلی نشست سے پہلے لکھ دیجئے، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اور واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بوقت معراج دیدار الہی کا عقیدہ ضروریات اسلام میں سے ہے؟ دیکھیں، جو شخص نے سوال کیا ہے کیا وہ سمجھتا ہے ضروریات دین کو پوری طرح سمجھتا ہے؟ ضروریات اہل سنت کو سمجھتا ہے؟ لفظ ضروریات کن باتوں کے لیے کہا جاتا ہے ان کو سمجھتا ہے؟ اگر واقعی وہ سمجھدار ہے تو اتنی بات کہ یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو ہم ایسے شخص کے لیے کافر ہونے کا ذکر نہیں کریں گے، ہم اس کو گمراہ کہیں گے، یا اس کے لیے دوسرا پہلے اس کی حیثیت معلوم کی جائے گی، اس کی معلومات اس کے مطابق۔ لیکن سفر معراج کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اتنے سفر کا اگر وہ ذکر کر کے انکار کرتا ہے کہ نہیں، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا منکر۔ اس سے آگے کے سفر کے لیے جبکہ اکابر یعنی امت کی بڑی بڑی ہستیاں جب مان رہی ہیں تو اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ میرا علم یا میری فہم ان کے مطابق نہیں ہے، وہ اگر نہیں مانتا خاموش رہے، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ کہے گا تو پھر اس پر سخت حکم لگے گا۔ اور یہ جاگتے ہوئے ہے معراج ہوئی ہے، اور اس پر 1400 سال میں کتنے علماء نے کتنی کتابیں لکھ کے باتیں سمجھائی ہیں۔ تو اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں سمجھنے کی کوشش کروں، انکار نہ کروں۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت، تو اس روایت کو سمجھو تو صحیح، اس میں ادراک کا ذکر ہے۔ ادراک کا مطلب پورا پورا گھیر لینا۔ ہم دیدار کے قائل ہیں، پورا پورا گھیر لینا، کیونکہ اللہ تعالی جسم جسمانیات سے پاک ہے، کوئی آنکھ اس کو گھیر نہیں سکتی، صرف دیکھنا۔ اور بخاری میں حدیث موجود ہے، جنتی جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار کریں گے، خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک چونکہ اللہ کے پیارے اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ، تو جنتی تو جنت میں جا کے دیدار کریں گے۔ جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنا کے بھیجا ہے اس کے لیے خود سوچے۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی قوی، جو کہتے ہیں نا بہت مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ بھی نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ان کو کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو پتہ چلا رؤیت ممکن ہے۔ رؤیت کا مطلب دیکھنا، کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ تعالی چاہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں دیکھا تو چپ ہو جائیے، کوئی ایسا لفظ نہ کہیے جو آپ کے ایمان کو ضائع کر دے یا بے ادبی ہو جائے، اور یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب بن جائے۔ تو احتیاط، اگر آپ بالفرض نہیں مانتے، ورنہ اتنے دلائل موجود ہیں۔
اب حضرت امام حسن بصری، حضرت جنید بغدادی، حضرت غوث پاک، کتنی ہستیاں ہیں، آپ ان کے مقابل ہیں یا اس لائق ہیں یا ان کے مثل ہیں؟ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ رؤیت اور چیز ہے، ادراک پورا پورا گھیر لینا۔ مثلاً ایک صاحب بیٹھے، میں ان کو سر سے پاؤں تک پورا میری آنکھ گھیر رہی ہے کہ کتنا چوڑا، کتنا لمبا، کتنا موٹا، وہ آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں، کیونکہ وہ جسم جسمانیات سے، مکان مکانیات سے پاک ہے۔ تو میں نے آپ کو احتیاط کا مشورہ دیا ہے، ہو سکے تو اس پہ عمل کیجئے، اپنی معلومات بڑھائیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، منظور سید صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، عرفان صاحب، ناصر خان صاحب، اکرام شریف صاحب، شکیل محسن صاحب، لقمان انصاری صاحب، شاہد محمود چشتی صاحب، آصف خان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، زہیب علی صاحب، عمران انصاری صاحب، عثمان علی صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، پرویز احمد صاحب، حماد صاحب، احمد علی صاحب، صوفیہ قاسم صاحبہ، فردوس انجم صاحبہ، حافظ منیب صاحب، ذاکر رضوی صاحب، وقاص بخاری صاحب، ام شہباز صاحبہ، اقبال رضا عطاری صاحب، فرمان صاحب، ہدایت رسول صاحب، اقبال حسنی صاحب، شاہ نواز صاحب، محمد ایوب صاحب، محمد اسحاق صاحب، سید ساجد صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، عزیر عالم خان صاحب، جنید اکبر صاحب، حنا حیدر صاحبہ، عثمان احمد صاحب، سعدیہ ثاقب صاحبہ، سمینہ راوڈہ صاحبہ، ارمان اشرفی صاحب، ثنا خان صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، اکرم صاحب، نوید رضا صاحب، عنایہ فاطمہ صاحبہ، شہباز بخاری صاحب، عامر محمود صاحب، مدثر علی صاحب، عبداللہ نقش بندی صاحب، شازیہ علی صاحبہ، رضوانہ نوید صاحبہ اور محمد عدنان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ گزشتہ جمعرات بھی عرض کیا تھا، حویلیاں میں میلاد النبی کے جلوس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ایک جان کسی کی بھی جائے ناحق، گویا تمام انسانوں کی جان یعنی لے لی گئی۔ ناحق ایک شخص کو مارنا ایسا ہے جیسے تمام کو مار دیا۔ ایک صحافی کے حوالے سے آج کل بہت باتیں ہیں، کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، فوج کے حوالے سے، لیڈروں کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے۔ اس ملک میں جب نبی کی تعظیم نہیں ہوگی، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی نسبتوں کا احترام نہیں ہوگا، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کے بارے میں بے ادبیاں ہوں گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کراچی میں کہ الیکٹرک والے کیا کر رہے ہیں، تاجروں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اور وہ تاجر عوام کے ساتھ کیا معاملات کر رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل کے حوالے سے کتنی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز، راہ چلتوں کو کیسے لوٹا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ زیادتی یعنی بدفعلی، برائی کے واقعات، سیلاب سے متاثرہ بچی کی گینگ ریپ کی باتیں ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہیں۔ ہمارے میڈیا کا کیا حال ہے،
اس کے پاس کون سا ضابطہ اخلاق ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں بے ترتیبیاں، رشتوں میں بے لحاظیاں، بے اعتدالیاں، ہماری غلط روش، غلط طریقے، دینی حوالوں سے کتنی کمزوریاں، نعت خوان، قاری صاحبان، واعظین، خطباء، علماء، اساتذہ، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ کمرشلائز ہو کے، کتنے لوگ شہرت کے رسیا ہو کے، کوئی جاہ و حشم کے طالب ہو کر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بے خبر، بے پرواہ ہوئے ہیں۔ ہم بہت غلط روش پر چل رہے ہیں، سب کے سب الا ماشاء اللہ۔ کیا ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے یا نہیں؟ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ چودراہٹ، دھونس، دھمکی، عہدہ، منصب، قوم کو لڑوانا۔ اب کوئی مارچ کا اعلان کر رہا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے۔ تکبر، گھمنڈ، دنیا کی ہوس انسان کو انسانیت کے معیار سے گرا رہی ہے۔ وہ دیکھنے میں انسان مگر کردار میں وہ جانوروں سے بدتر ہو رہا ہے۔ جنگل کا قانون، مجرم کون ہے، ملزم کون ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، عہدہ خدمت کے لیے ہوتا ہے یا چودراہٹ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کے مسائل ہیں، ہم نے جواب دینا ہے۔ ان لیڈروں نے آپ کا جواب نہیں دینا، آپ نے خود اپنا جواب دینا ہے۔ جن کو سود مل رہا ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، ہمیں اتنا سود پہ اتنے پیسے مل گئے۔ تو پھر آپ اس ملک میں امن کہاں سے لائیں گے؟ بیماریاں کہاں سے جائیں گی؟ کسنوں کے مقدمے ہیں، کون سچا ہے کون نہیں ہے، عجیب معاملہ۔ ایسے میں مجھ سے، آپ سے جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو نافرمانی سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائیں جتنا ہو سکے۔ نیکی کی کوشش جتنی ہو سکے کریں، گناہ سے دور رہنے کی کوشش بھرپور کریں جس قدر ہو سکے۔ مگر ہم تو آرام سے راضی ہو جاتے ہیں گناہ پہ، نہیں بھئی مجبوری ہے، اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر میں اور آپ کسی خیر کی توقع کیسے کریں گے؟ بہرحال 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے، ذکر غوث، ذکر اولیاء، 11ویں کے لنگر دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو، سیلاب زدگان کو پہنچائیے، کھانا کھلائیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، مستحقین کو جس قدر ہو سکے پہچانیں اور ان کو امداد فراہم کریں۔ حکمرانوں سے ایسا تعلق رکھنا ہے آپ نے کہ ان کو مجبور کر دینا ہے کہ وہ شریعت و سنت کے خلاف قدم نہ اٹھائیں۔ ہم اپنے مطالبات لے کے جاتے ہیں نا، کرسی کے لیے ہے نا کسی کا مطالبہ، تو اس کے لیے آپ دھرنا دیں، تو دین کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ رسول کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مفتی اعظم جنوبی افریقہ مولانا محمد اکبر ہزاروی صاحب کی والدہ انتقال کر گئی تھیں، ایصال ثواب کیا تھا۔ اس دوران اور بھی جتنے علماء، احباب جہاں جہاں ایمان والے انتقال کر گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جن کے ہاں پیدائشیں ہوئی ہیں، بچے پیدا ہوئے، اللہ ان کے لیے مبارک کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب کے خزانوں سے کشادہ رزق عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، بے راہ روی سے، گمراہی سے بچیں، بے ادبی اور بدعقیدگی سے بچیں، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، اعلان ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ، باقی باتیں پھر۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔